اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہماری یہ مجلس حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کی زیر صدارت حضرات علماء کی ہے کہ قضیہ فلسطین کے متعلق ہماری ذمہ داریاں، تو حضرات علماء یہاں ماشاءاللہ اپنے اپنے تجاویز پیش فرما رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ علماء کا تعلق ملت اسلامیہ سے ایسا ہی ہے جیسے دل کا تعلق جسم سے ہے۔ یہ جتنا دل توانا ہے اور طاقتور ہے، اس کا اثر پورے جسم پہ ہے۔ حضرات علماء کا کردار جس قدر جاندار اور حوصلہ مند اور استقامت کا ہے، اسی کے اثرات پوری ملت اسلامیہ میں اور عوام الناس اور مسلمانوں میں ہیں۔ تو وقت کا تقاضا اور ضرورت ہے کہ اس مسئلے کو ہم سب ہی اپنا مسئلہ سمجھیں۔ اللہ نے ہمیں عوام کے دلوں میں ایک احترام عزت بخشی ہے، منبر اور محراب کی دولت عطا فرمائی ہے، اور وارثین علماء کی نسبت اللہ نے عطا فرما رکھی ہے۔ تو ہم اس مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر اپنی ذمہ داریاں بہتر انداز سے پوری کریں، اور عوام کے دلوں کے اندر اس مسئلے کی اہمیت اور اس مسئلے کی ضرورت اور صحیح صورتحال کی آگاہی ہو۔ ضرورت ہے کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب کی سرپرستی میں ایسی مجالس اور ایسی مجلسیں اور ایسے افراد کی تشکیل ہو کہ جو ہر شعبہ زندگی میں جا کر اس مسئلے کو اجاگر کرے۔ جہاں اس قسم کے افراد کی تشکیل ہو کہ جو برسر اقتدار طبقے سے، ذرائع ابلاغ کے ذمہ داروں سے، تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں سے، قومی سطح پہ جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں، ان سے جا کر ان کی ملاقاتیں ہوں، اور اس موضوع پر ان کو اس بات سے آگاہ کیے جائے، اس کی حقیقت بتائی جائے۔ اور ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مساجد میں اور اپنے ماحول میں، اور جہاں اللہ رب العزت نے اثر و رسوخ دیا ہے ہمیں، وہاں اس بات کو صحیح انداز میں، مؤثر انداز میں اس بات کو اجاگر کریں۔ اور ساتھ ساتھ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس وقت دنیا نے دیکھا، ایک طرف مادیت تھی اور ایک طرف ایمان تھا۔ ایک طرف مادیت تھی، اور مادیت کی جسے کہیں کہ آپ یوں کہیں کہ اس وقت سب سے بڑی طاقت تھی، جسے اپنی مادیت پر بڑا ناز تھا۔ اور دوسری طرف دنیا نے دیکھا کہ اسلام کے یہ جانباز، اسلام کے یہ سچے وفادار ایمان کی دولت کے ساتھ میدان میں آئے، اور الحمدللہ اس ایمان کے مقابلے میں مادیت نے ہزیمت اٹھائی، رسوائی اٹھائی، اور دنیا نے یہ نقشہ دیکھا۔ تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے قوم کو اور مسلمانوں کو یہ بات سمجھائیں کہ ایمان بڑی طاقت ہے، اور ایسا نہیں کہ ایمان مادیت کے مقابلے میں شکست کھا جائے گا، بلکہ مسلمان جب بھی اپنی ایمانی طاقت کے ساتھ آئے گا تو انجام کار انشاءاللہ فتح اہل ایمان کی ہوگی۔ باقی یہ تو شکست کی علامت ہے جو اس کے ظلم کی شکل میں نظر آ رہا ہے اور اس کی درندگی کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ یہ دو باتیں، اور آخری بات یہ ہے کہ چلو ہم عسکری طور پہ اس میدان میں تو نہیں جا سکتے، لیکن مالی طور پہ تو جہاد کر سکتے ہیں، مالی وسائل تو اکٹھے کیے جا سکتے ہیں۔ تو اگر اکابر کی رہنمائی میں ایسے افراد کا انتخاب ہو جو منظم طریقے سے ان وسائل کو اکٹھا کر کے وہاں کے ذمہ داروں تک پہنچایا جائے۔ اب تک تو انفرادی سطح پہ ہمارے اکابر یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ پورے ملک کی سطح پہ اور قومی سطح پہ بھی اگر یہ ہو
اور پھر ذمہ دار افراد کے واسطے سے وہاں کے ذمہ دار افراد تک یہ وسائل پہنچائے جائیں تو انشاءاللہ کسی درجے کی ہماری بھی شرکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔